تاریخی فیصلے کے بعد تاریخی لمحہ، آیا صوفیہ میں 86 برس بعد اللہ اکبر کی صدا، نماز جمعہ بھی ادا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول سمیت اہم شخصیات شریک، آیات قرآنی کی تلاوت، خوش الحان قرہ نے ایمان تازہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترک صدر کی بھی آیا صوفیہ میں تلاوت کلام پاک، نوافل بھی ادا کیے، نمازیوں کی بہت بڑی تعداد موجود، خطبہ جمعہ اور امت مسلمہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے دعائیں۔ 1500 برس سے آیا صوفیہ کی شان و شوکت برقرار، بازنطینی بادشاہ نے 532 عیسوی میں تعمیر کا حکم دیا، سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں مسجد کا درجہ دیا، عمارت 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر بھی رہی۔ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں نے تاریخی مقام کا رخ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا دوسرا اجلاس، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بھی شرکت، معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ بھی اجلاس میں شریک۔ ماضی میں بلوچستان کو یکسر نظر انداز کیا گیا، عوام کے احساس سے محرومی کا مکمل ادراک ہے، صوبے میں مکمل امن و امان حکومت کی اولین ترجیح، اقتصادی اور سماجی ترقی پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ ایک ہی ہفتے کے دوران تیسری ملاقات، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک اور بیٹھک، پنجاب کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، پارٹی امور اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت۔ آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی، اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں، یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست، بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزا معاف کی، نہ ہی کوئی سہولت دی گئی، آرڈیننس لانے کے لیے اپوزیشن سے مشاورت ضروری نہیں، این آر او وہ ہوتا ہے جو مشرف نے دیا اور سزائیں ختم کر دیں، فروغ نسیم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پائلٹس کا ایشو ایک کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی، یہ سلسلہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور کا سلسلہ نہیں ہے۔ بات آگے جائے گی، منطقی انجام تک جائے گی، آخری کلپریٹ تک جائے گی، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیشن ویسے تو نہیں ہوئی۔ سابقہ ادوار میں پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں، انکوائری میں بہت سے پائلٹس کے لائسنس مشکوک نکلے، تصدیق کے بعد جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف کارروائی کی،
معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی، وزیر برائے ہوا بازی کا سینٹ میں موقف۔ ملائیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے اچھی خبر، سول ایویشن نے 18 کپتانوں کی لائسنس بحال کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے بطور وزیر اعظم غیر ملکی دوروں پر 48 کروڑ 44 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے دوروں پر 1 ارب 54 لاکھ کے اخراجات۔ عمران خان نے اب تک 4 کروڑ 56 لاکھ روپے خرچ کیے۔ وزارت خارجہ نے تفصیلات سینٹ میں پیش کر دیں۔ ماضی میں قوم کا پیسہ نجی دوروں پر لگایا گیا، مراد سعید کا تحقیقات پر زور، 2 سال سے 2 پیسے کا کام نہیں ہوا، عوام رو رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے، مطالبہ نہیں، انکوائری کریں، مشاہد اللہ کا جواب۔ چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت، رپورٹ میں 5 بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کا دعویٰ، لاہور ہائی کورٹ سے درخواستیں خارج کرنے کی استدعا، دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ درخواست دینے والا نامعلوم، معاملہ دوبارہ کھولنے کی وجوہات بھی نامعلوم ہیں، نیب اپنے جواب میں آمدن سے زائد کوئی اثاثہ نہیں بتا سکتا، 20 سال میں کسی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکا، ترجمان چودھری برادران۔ چینی انکوائری کمیشن رپورٹ بحال ہوگی یا کالعدم، اسلام آباد ہائی کو محفوظ کر لیا، شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل کے جواب الجواب دلائل مکمل، اٹارنی جنرل نے بھی عدالتی فیصلوں کے حوالے جمع کروا دیے۔ پب جی گیم کھیلنے والوں کے لیے خوشخبری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن گیم بحال کرنے کا حکم دے دیا، پی ٹی اے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فیڈرل منسٹری یہ کہتی ہے پاور کی کہ سندھ میں لوگ چوری کرتے ہیں، سندھ کے لوگوں پر تہمت لگائی، میں سمجھتا ہوں لیڈر آف اپوزیشن سر نہ سر جس دن ان کی نااہلی، جس دن ان کی کرپشن۔ سندھ اسمبلی میں پھر ہنگامہ، امتیاز شیخ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ کہ الیکٹرک کے سامنے دھرنا دینے والے اسی کے بسکٹ بھی کھاتے ہیں، صوبائی وزیر توانائی کا الزام، لوڈ شیڈنگ سندھ سے زیادتی قرار، وعدوں کی تکمیل تک کہ الیکٹرک کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، فردوس شمیم نقوی کی گفتگو۔ لائٹ کی یہ پوزیشن ہے، یہ کل گئی تھی، یہ 3 4 5 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ان کی، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، صبح یہ کل گئی ہے تقریباً 9:30 بجے اور 6:30 کے بعد آئی ہے۔ سر لائٹ کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں یہاں کے لوگ، کیونکہ لائٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، تو کل 9:30 بجے گئی ہے، 6:30 بجے آئی ہے، آج 5:30 بجے کی لائٹ گئی ہوئی اور ابھی تک نہیں آئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ عذاب جاری، کراچی والوں کو دن کو چین نہ رات کو سکون، مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی بند، شہری برہم۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ڈپٹی کمشنر سینٹرل جیل کراچی ضیاء الرحمان خیبر پختونخوا کی صوبائی سروس کے ملازم، نون لیگی دور میں ڈی سی خوشاب بھی تعینات رہے۔ کرونا مزید 54 جانیں لے گیا، ملک بھر میں 2,70,400 مریض، سندھ میں 1,15,883، پنجاب میں 91,423 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 32,898 اور بلوچستان میں 11,523 کیس۔ عوام کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح، غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، شہروں میں منڈیاں لگانے کی ہرگز اجازت نہیں، این سی او سی نے ضابطہ اخلاق بتا دیا۔
عثمان بزدار کا سیاحتی مقامات، ریسٹورانٹس اور ہوٹلز جلد کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ شکایات سیل کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے، چیئرمین سینٹ سے گفتگو۔ صحت مند معاشرہ، مضبوط پاکستان کی ضمانت۔ ملک کے مختلف شہروں میں انسداد پولیو مہم اختتام پذیر۔ 8 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کا متفقہ صدر منتخب۔ مستقل مندوب منیر اکرم کونسل کی صدارت کریں گے۔ امریکہ کے بعد چین کا بھی جوابی اقدام۔ چینگڈو میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم۔ صورتحال کا ذمہ دار واشنگٹن ہے، چینی وزارت خارجہ کا موقف۔ سونا مزید 1400 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 1,18,700 روپے تک پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں بھی فی اونس نرخ $14 بڑھ گئے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد محمد عامر انگلینڈ روانہ، محمد عمران بھی ہمراہ، براستہ دبئی، مانچسٹر اور پھر ڈربی شائر پہنچیں گے۔ پہلوانوں کے شہر میں اونٹوں کا میلہ، سجے سورے صحرائی جہاز عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ قیمتیں پہنچ سے باہر، خریدار کے خواہشمند مایوس ہو گئے۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ خبر راولپنڈی سے ہے، جہاں تھانہ چونترا کی حدود میں 2 گروپس میں تصادم ہوا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق افراد میں 4 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو راولپنڈی سے، جہاں پر 2 گروپس میں تصادم ہوا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.